کچھ بھی نہیں، صرف رب۔ اور رب نے جو اپنی پہلی تخلیق آشکار فرمائی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پہلی تخلیق۔ اگر جبرائیل نور ہے، یقیناً سارے فرشتے نور ہیں، یقیناً حور غور نور ہے، جنت نور ہے، یہ سارا نور بشمول عرش بری، یہ سارا نور الگ ہے، اور محبوب دو جہاں کا نور ہی الگ ہے۔ یعنی اگر جب نور کی طرف آئیں گے تو اس نور کا مقابلہ وہ نور نہیں کر سکتا جو آمنہ کے لال کا محبوب خدا کا وہ پہلا نور ہے۔ اور اس کے بعد رب نے روح محمد کو پیدا کیا، نور اور پھر روح۔ اسی لیے جب عالم ارواح میں اللہ نے سوال کیا، فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میرے اللہ نے یہ سوال کیا تو ساری روحیں خاموش ہو گئی۔ سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ روح محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قالوا بلا، واقعی تو ہمارا رب ہے۔ سب روح محمد بھی پہلی اور نور محمد بھی پہلا۔ جب روح نور کو ملایا میرے رب نے تو فرمایا یہ تو میرا محمد ہے۔ فرمایا عرش بری کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، پھر حکم دیا لکھنا شروع کر دو۔ پہلی عبارت اور پہلی تحریر عرش کے اوپر وہ بھی فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ بھی نہیں اور مالک بھی نہیں، خالق بھی نہیں۔ لا الہ الا انا، میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ آگے لکھو محمد الرسول اللہ، محمد میرا کملی والا، میرا پیغمبر ہے۔ یا اللہ باقی نبیوں کے نام، آدم پہلا انسان ہے، پہلا پیغمبر ہے، پہلا بندہ ہے، پہلا خلیفہ ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، آدم کا نام بھی لوح محفوظ پہ لکھ دو، نوح کا نام بھی لوح محفوظ پہ لکھ دو، شیس و ابراہیم کا نام بھی، سارے نبیوں کے نام بھی، سارے فرشتوں کے نام بھی لوح محفوظ پہ لکھ دو۔ یہ تو میرا محبوب ہے، اسی کا نام اکیلا میرے عرش بری پہ لکھ دو۔ فرمایا سارے تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول بھی ہیں اس کے اندر، اس جماعت کے اندر، لیکن محبوب اکیلا ہے، رب بھی اکیلا، اور رب نے جس کو محبوب بنایا وہ بھی اکیلا، وہ بھی بے مثل بے مثال، اور یہ بھی بے مثل بے مثال۔ میں مثال دوں میرے پاس ہے نہیں کہ میں بتاؤں کہ محبوب دو جہاں ایسے تھے، کوئی مثال ہی نہیں۔ رب نے ایسا بنایا کہ بعد خدا تو یہ قصہ مختصر، کہ ایسا رب نے کسی کو پھر بنایا ہی نہیں، یا اوپر رب ہے نیچے رب کا حبیب ہے۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، اور ان کی دعا تھی اللہ مجھے بادشاہی دے، اور ایسی بادشاہی دے کہ پہلے بھی نہ ملی ہو اور بعد میں بھی کسی کو نہ ملے۔ عطا کر دی یمن کا علاقہ، حجاز کا علاقہ، بادشاہی میں بھی تھوڑے سے علاقے ہیں،
فرمایا جب میرے محبوب کی باری آئے گی ہم محبوب کے قدموں میں جنت کی چابیاں اور دنیا کے ہر خزانے کی چابیاں بھیج دیں گے، لیکن محبوب آگے کہے گا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اللہ میں محمد بادشاہی کبھی نہیں مانگوں گا، میں بادشاہ بنوں میرا امتی غریب ہو۔ اس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو شیخ صاحبی کے، ساری زندگی رب کو دکھا اللہ میرا جوتا نہیں ہے، کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ یا اللہ میں دنیا پہ اتنی حق نہیں رکھتا کہ میں پاؤں میں جوتا اتنی بڑا عالم۔ روزانہ کہتے کہتے اللہ کیا مجھے جوتا بھی نہیں دے سکتے؟ آپ کے خزانوں میں کمی ہوگی؟ یہ گلا کیا، راستے میں جاتے ایک بندے کو دیکھا اس کی دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، نہ ٹھہر سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، سجدہ ریز ہو گیا۔ شیخ سعدی کہنے لگا اللہ میں کبھی اب تیرے سے جوتا نہیں مانگوں گا، شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھی ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال جیسا کہنا ایک ہی تھا اللہ کا حبیب، ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں آیا، آئے گا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو شان دی، رتبہ دیا، درجہ دیا، لیکن محبوب جیسا کسی کو بھی نہیں بنایا۔ سلیمان میرا پیغمبر، تیری حکومت یہاں تک ختم ہو جائے گی اور میرا مصطفیٰ فرمایا جا میرا حبیب، جہاں تک میری خدائی جاتی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ بھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن جہانوں کو میں پالتا ہوں میرا محبوب انہی جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ چونٹی کے لیے بھی رحمت، ہاتھی کے لیے بھی رحمت، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، زمین والوں کے لیے بھی رحمت، کافر والوں کے لیے بھی آپ بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی آمنہ کے لال کا مجھے۔ اگر محبوب دنیا میں نہ ہوتے آج تو کافر کب کے اڑ گئے ہوتے، ہم ہی ہم ہوتے۔ یہ محبوب کی وجہ سے کافر بھی زندہ ہے، اس امید میں شاید کوئی کافر کلمہ پڑھے، شاید کوئی کلمہ پڑھے، اس لیے دنیا چل رہی ہے۔ فرمایا آپ جیسا کوئی، جب اللہ نے محبوب کو دنیا میں ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے نا، دجال ظاہر ہوگا، دعوت الارض ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوگی، یہ سارے ظاہر ہونے ہیں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے رب نے جس ہستی کو ظاہر ہونے کا فیصلہ کیا وہ محبوب خدا۔ فرمایا جب ہم نے اپنے محبوب کو ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا، پھر ہم نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، فَخَلَقْتُ خَلْقِي انسان۔ فرمایا وہ مخلوق لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس مخلوق کو رتبہ دے دیا جس میں کافر بھی ہوں گے، جس میں بے دین بھی ہوں گے، لیکن انسان جو کافر رہے گا اور مرے گا، جو بے دین ہو کے رہے گا، اس کو ہم انسانیت سے آدھی نکالتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، انسان وہی ہے جو آمنہ کے لال کا غلام بنے گا، محبوب خدا۔ فرمایا ہمارا محبوب جب یہ سلسلہ چل پڑا تو میں نے سوچا اللہ آپ نے محبوب کو پہلے کیوں نہیں بھیج دیا؟ یہ 1,24,000 انبیاء پہلے آ گئے، محبوب بھی پہلے آ جاتے۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا کہ ہم اگر محبوب کو پہلے لا سکتے تھے، چاند پہلے لے آئے، سورج پہلے لے آئے، ستارے پہلے لے آئے، پہاڑ پہلے لے آئے، دریا پہلے لے آئے، جبرائیل پہلے لے آئے، میکائیل، ہم سارا کچھ پہلے لے آئے ہیں،
محبوب کو آخر میں لا رہی ہے. پہلے ہم محبوب کو لا سکتے تھے، پر ہم نے نہیں کیا کہ ہم محبوب کو پہلے پیدا کر دیں، زمین بعد میں بچھائیں، آسمان بعد میں سجائیں، دن بعد میں لائیں، رات بعد میں. نہیں، پھر میرا محبوب کسی چیز کی انتظار کیوں کرے؟ لیکن میں یہاں آ جاتا، ابھی دری بھی نہ بچھی ہوتی تو مجھے تکلیف ہوتی نا جی. میرے لیے میں تو بیکار بندہ، میرے آنے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے منتظم نے اس جگہ کے، اس نے پہلے جگہ صاف کرائی، پھر یہاں پہ دریا بچھائی، پھر آواز کا انتظام کیا، پھر یہاں یہ کرسیاں لگائی، سب کچھ تیار کر کے پھر آپ لوگ جمع ہوئے تو پھر ہمیں لے آئے. تو یہ طریقہ کار اللہ نے اپنایا جو آج تک جا رہے، قیامت تک جائے گا. فرمایا اگر میرا محبوب پہلے آ جاتا پھر میرا محبوب انتظار کرتا. ہم نے محبوب کو نہیں کرایا، دنیا کو کروایا، یہ ہے مزہ. فرمایا زمین انتظار کر، تیرے اوپر میرا محبوب آئے گا. زمین کو مزہ آ گیا. اللہ چاہے قیامت تک انتظار کروا، ایک دن آئے گا تو صحیح نا، لطف اٹھاؤں گی تیرے محبوب کے قدموں کا. فرمایا زمین نے بھی لطف اٹھایا انتظار کا. آسمان کو بتایا اللہ نے، آسمان خوش نصیب ہے، ایک دن میرا محبوب اپنے پہنے ہوئے جوتے کے ساتھ تیرے اوپر قدم رکھے گا. آسمان نے کہا رب منظور ہے، بھلے قیامت تک انتظار کروا. انتظار جب سجن کا ہو، محبوب کا ہو، مرشد کا ہو، بیٹے کا ہو، خامن کا ہو، بڑا مزہ آتا ہے، چاہے لمبا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر انتظار عدالت کی پیشی کا ہو تو کتنی مشکل ہوتا ہے جی. الانتظار اشد من الموت. فرمایا محبوب کے سجن کا انتظار ہے. زمین انتظار میں، آسمان انتظار میں، چاند انتظار میں، سورج انتظار میں، ستارے انتظار میں، پہاڑ انتظار میں، درخت انتظار میں، پانی انتظار میں، سمندر انتظار میں، مچھلیاں انتظار میں، پرندے انتظار میں، درندے انتظار میں، جانور انتظار میں، اونٹ انتظار میں، گھوڑے انتظار میں، خچر انتظار میں، شیر انتظار میں، چیتے بھیڑی انتظار میں، بکریاں انتظار میں، مکہ انتظار میں، مدینہ انتظار میں، احد و حنین انتظار میں، احد اور یہ جبل نور انتظار میں، غار حرا انتظار میں، جبل سور انتظار میں، غار سور انتظار میں، کعبہ انتظار میں، بیت المقدس انتظار میں، مدینہ انتظار میں، براق انتظار میں، جبرائیل انتظار میں، وہ بیت المقدس انتظار میں، 1,24,000 انبیاء انتظار میں، وہ آسمان ساتوں انتظار میں، جنت انتظار میں، حوریں انتظار میں، بیت المعمور انتظار میں، اور عرش بری بھی انتظار میں. سب کچھ. فرمایا میرا محبوب آنے والا ہے، انتظار تو کرو. انتظار کی گھڑیاں ختم، اب میرا محبوب آ رہا ہے. آمنہ اور عبداللہ دونوں کا ملاپ ہوا. اللہ اس ماں کی قبر پہ ہمارا کروڑوں سلام پہنچا جس کے پاک بدن سے تیرا پاک محبوب آئے. وہ نسل بھی پاک، وہ خاندان بھی پاک، وہ ماں بھی پاک، وہ باپ بھی پاک، جس کا نام یہ عبداللہ ہے. یہ عبد الشمس تھا، یہ عبداللہ اللہ کا بندہ. فرمایا جب ملاپ ہوا تو حمل ٹھہرا، وجود بننے لگا. جب وجود بنا فرمایا لے جاؤ، اب میرے محبوب کا وجود آ گیا ہے، اب روح بھی لیے جاؤ، نور بھی لے جاؤ، نام بھی لیے جاؤ، محمد سب کچھ دے دو. جب مل گیا تو پھر ہے. پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نور اوپر لے آؤ، جاؤ مدینے میں. آج مدینہ منورہ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ صرف نہیں رہا. المدینہ تو جزء من الجنہ، پورا مدینہ رب نے جنت بنا رکھا ہے کہ نور وہ جو اوپر تھا آج بھی مدینے میں ہے. فرمایا روح محمد بھی مدینے میں، اور نور محمد بھی مدینے میں، اور جسد محمد بھی مدینے میں. اللہ تمہیں مدینہ دکھائے. آدھا قرآن مدینے میں اترے، آدھا قرآن. دین تو پورا مدینے سے ملا ہے.
پورا دین صرف نماز مکے میں ملی ہے، کلمہ اور نماز، باقی سارا دین ہی مدینے کی نسبت سے ملا ہے۔ فرمایا روزے کا حکم ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا ملا تو مدینے میں، پردے کا ملا تو مدینے میں، جمعہ کا ملا تو مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا تو مدینے میں، حج فرض ہوا تو مدینے میں، احکامات ملے دین کے مدینے میں، زکوٰۃ کا ملا مدینے میں، مسجد نبی پہلی بنی تو مدینے میں، جنت البقیع بنی تو مدینے میں، فرمایا مسجد قباء ہے تو مدینے میں، جنت کا احد پہاڑ ہے تو مدینے میں، ریاض الجنت ہے تو مدینے میں، محبوب خدا ہے تو مدینے میں۔ اسی لیے فرمایا المدینہ جزء من الجنہ، پورا مدینہ رب نے جنت، بھئی جنت میں منافق نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرے مدینے بٹی ہے، جہاں منافق نہیں رہ سکتا، رہے گا تو صرف ایمان یا ایمان والا ہی رہے گا۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ جب روح محمد، جسد محمد اور نور محمد ملا، اب یہ نور جسد روح مل کے جب دنیا میں آیا تو دنیا کا سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ اللہ اکبر، نقشہ ہی بدل گیا دنیا کا۔ فرمایا پوری دنیا میں بت موجود تھے، آمنہ کے لال کے آنے کی دیر تھی، پوری دنیا کے بت قدموں میں بت منہ کے بل گرے پڑے۔ عجیب تبدیلی آئی، کسریٰ کے محل، غرور کے محل کے کنگن گر گئے، دراڑیں پڑ گئی، غرور خاک میں ملا، شیطانوں کا داخلہ بند ہوا، ملک فارس کی آگ بجھی، کعبے کو ستاروں نے آ کے مبارکباد دی، سلام کیا، پوری دنیا کے پہاڑوں نے جھوم جھوم کے استقبال مصطفیٰ کیا، درختوں نے جھک جھک کے استقبال۔ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا حذیفہ ذرا درخت کو میرا سلام دو کہ میں محمد اس کو بلانا چاہتا ہوں۔ اب وہ سبحان اللہ نہیں آتی، سناتی ہے پھر نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑا مشکل لفظ ہو تو پھر بھی میں نہیں کہوں گا، میں آپ کو مشکل میں ڈالنے نہیں آیا۔ اگر آپ اس کو آسان محسوس کرتے ہیں تو کہتے نہیں، آپ سب باغ جنت میں لگ جائے گا، مجمع ختم، باغ اپنے مالک بن کے جاؤ، موت بھی آ جائے گی تو اپنے ہی باغ میں جاؤ، کہتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حذیفہ جاؤ اس درخت کو میرا سلام دو اور اسے بتاؤ میں محمد اسے بلا رہا ہوں۔ اللہ، حذیفہ حیران ہوئے، اچھا درخت آ جائے گا؟ ایسے اشارہ کیا، اتنی ایمان و یقین، وہ درخت تجھے میرے آقا نے بلایا ہے، حدیث پڑھ کے دیکھیں، درخت ایسے زمین پہ گرا اور زمین پھٹ گئی، اس کی ایک بھی اندر پاڑ اور رگ کوئی باقی نہیں بچی، پوری اپنی رگیں نکال کے محبوب کے قدموں میں آ کے کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا نہ کافی ہے حذیفہ ذرا اس کو بھی بلاؤ، پھر اس کو بھی سلام دیے، وہ بھی آپ کے قدموں میں۔ جب جھرمٹ ہوا آپ نے قضائے حاجت فرمائی، فرمایا ان دونوں کو تم ہی کہہ دو یہ واپس چلے جائیں۔ پھر حذیفہ بن یمان نے، یمان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یمنی تھے، یہ انصاری جتنی تھے نا مدینے کے، یہ سارے یمن کے لوگ تھے، یہ یمن انصاری سارے یمن کے لوگ تھے۔ انصار اس لیے کہتے ہیں انہوں نے آمنہ کے لال کی نصرت فرمائی، اس لیے انصاری۔ فرمایا جب آپ دنیا میں آئے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، کہ نور بھی آ گیا، وہ جسد بھی آ گیا، وہ روح بھی آ گئی، پاکیزہ روح۔ جب دنیا میں آپ پیدا ہوئے تو یہودیوں کو پتہ چل گیا شام میں کہ وہ ہستی آ گئی ہے جن کا ہمیں سب کو انتظار تھا۔ انہوں نے کہا چاہیے تحقیق کرو، اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے یا اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے؟ اسحاق علیہ السلام سے ہوئے تو ہم یہودی سر کا تاج بنائیں گے، اگر اسماعیل علیہ السلام سے وہ نہیں مانیں گے قتل کر دیں۔ کئی نبیوں کو قتل کیے تھے، آتی تھے نبیوں کو مارنے گے، انہوں نے کہا کو بھی مار دیں گے، ہمارا دین رہے گا یہودیوں کا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کہ تمہاری تدبیریں ہیں، ہماری تقدیر بھی اپنا فیصلہ کرے گی، تلاش کے لیے نکل پڑے۔
40 دن گزرے، ابرا نشانی عبرت بنا، ستاروں کو جھومتے دیکھا، ساری نشانیاں پوری ہوئی، پتہ چلا مکہ میں لال پیدا ہوا، آئے مکہ میں، اس گھر میں گئے، بیٹا ہوا، ہاں جی، کوئی آپ کو حمل میں تکلیف ہوئی؟ ہاں جی بڑی تکلیف ہوئی، چکر نہیں، اگلے گھر میں گئے، آپ کو حمل میں تکلیف ہوئی؟ ہاں جی بڑی ہوئی، یہ بھی نہیں ہے، 6 گھر کا چکر لگایا، آخر میں انہیں بتایا اس سامنے ایک جھوپڑا وہ آمنہ کا ہے، اس گھر میں چلے جاؤ جو آج بھی میرے نبی کی ولادت کی جگہ کعبے میں موجود ہے، شان و شوکت کے ساتھ، یقین نہ ہے تو جا کے دیکھ لو، جاؤ اس کے اندر دیکھو، وہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت آمنہ کے دروازے پہ پہنچے، جا کے سلام کیا، یہ بتاؤ آپ کو بچہ؟ ہاں جی بیٹا ہوا، اچھا جی جب حمل ہوا کوئی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میری طاقت بڑھ گئی، شجاعت بڑھ گئی، میرے بدن کے حالت بدل گئی اور تبدیلی آ گئی، اور میرا گرمی ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، بلکہ میری قوت بڑھ گئی، نہ کمزوری آئی، نہ چکر آئے، نہ رنگ پیلا ہوا، نہ الٹی آئی، کچھ بھی نہیں، پر میں یہ نشانی تورات میں ہے۔ اچھا اگلی نشانی بتاؤ، کیا کبھی دھوپ نے جلایا؟ انہوں نے کہا نہیں، بادل سر پہ رہتا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں ہے۔ اچھا تیرے بدن سے خوشبو آئی؟ انہوں نے کہا جس گلی سے میں گزری معطر و عنبر ہوئی، جہاں میں نے قدم رکھا وہ عنبر سے زیادہ مہک گئی، انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی تمہیں پہاڑوں نے سلام کیا؟ ہاں جی پہاڑوں نے کیا، درختوں نے کیا، یہ بھی نشانی تورات میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تیرا بچہ پیدا ہوا کوئی خون آیا، کوئی تیرے بدن سے گندگی آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی خون نہیں تھا، کوئی گندگی نہیں تھی، یہ تو پاک بچہ پاک پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں ہے۔ اچھا کس حیت میں پیدا ہوئے وہ حیت بتاؤ؟ انہوں نے کہا کانا مغسولا، دھلے دھلائے پیدا ہوئے۔ حیت بتاؤ؟ کانا مسجودا، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اچھا ختنہ کس نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ کانا مختونا، اچھا یہ بھی ہو چکا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ سرما کس نے ڈالا؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں۔ کانا مکحولا، سب کچھ مکمل ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو تورات میں اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ آخری بات یہ بتاؤ کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ ابھی بتانا چاہتی تھی کہ فرشتے نے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا کہ یہ بات ان کو دشمنوں کو نہیں بتانی۔ انہوں نے پٹ اشارہ کیا عبد المطلب کی طرف، جب کعبے کے دروازے کے آگے اپنی مسند پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ اس کا باپ ہے میرے بیٹے کا۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا کہ یہاں تم بات بول کر گئی ہو، باقی نشانی تو اچھا یہ بتاؤ وہ بچہ کدھر ہے؟ ہم اس بچے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ تو حلیمہ سعدیہ، قسمت جس کی جاگی تھی وہ ساری دائیاں مکہ میں پہنچی، جن کی سواریاں بھی تکڑی تھیں، جو خود بھی ہوشیار اور چلاک تھیں، وہ ہر اس دروازے تک پہنچی جس سے مال ملا، جس سے انہیں انعام ملا، اکرام ملا، وعدے ملے، بچے کو لے کے چلی۔ حلیمہ کو کوستی گئی، یہ کمزور تھی، خود بھی کمزور تھی، سواری بھی کمزور تھی، رہ گئی پیچھے، چلو جائے گی، ایک یتیم پیچھے چھوڑا ہے، مل جائے گا تو مل جائے گا۔ حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ میرے مقدر میرے بھاگ رب نے جگہ رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا اماں آپ کو در اقدس پہ کون لے گیا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں، میری سواری مجھے در مصطفیٰ تک لے گئی علیہ السلام۔ میں نے کہا اماں آپ نے دیکھا کیا؟ فرمایا جو میری نظر نے دیکھا کائنات میں کسی کی نظر نے نہیں دیکھا، میں نے محبوب خدا کو دیکھا۔ فرمایا میں نے جا کے اپنے بدن کو دیکھا، میرا بدن کمزور ہے، میری چھاتی میں دودھ تھوڑا ہے کم، اور تمہیں ہوتا ہے کم؟ انہیں کیا پتا تھا یہ تو وہ محبوب ہے سوکھی کمزور، بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے سن زمین پہ لگ دے۔ حلیمہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا اس کو دودھ پلاؤں گی میرا بیٹا بھوکا رہ جائے گا، اس کا پیٹ بھر گیا تو یہ بھوکا رہ جائے گا، اللہ میں کیا کروں؟ ایسے سینے سے لگایا، دودھ سے چھاتی بھر گئی، دونوں پیٹ بھر گئے، دونوں کے دودھ ہی ختم نہیں ہوتا، بس سینے سے لگایا، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ 7 دن آمنہ کے لال نے صرف ماں کا دودھ پیا ہے، اپنی ماں، 7 دن، پھر خوش نصیب خاتون
ساری دائیاں نکل گئی آگے آگے، کہنے لگی ہم جلدی دائیں پہنچ جائیں گے۔ علیمہ سعدیہ آخر میں نکلی، سب سے آخر میں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جاؤ، تم آگے کب پہنچو گی؟ تمہاری سواریاں جا ہی نہیں سکتی، سب سے پہلے سواری جائے گی تو امام الانبیاء کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ مقتدی نہیں ہے، یہ امام ہے۔ وہ ساری سواریاں پیچھے، علیمہ کی سواری تیز آگے۔ کہاں سے بدلی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں بدلی۔ کوئی بات تو کرو، نے کہا نہیں کروں گی، کوئی جواب تو نہیں دوں گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کس ہستی کے ساتھ محو گفتگو ہوں، میری نظر کس چہرے پہ ٹکی ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ باتیں طائف میں کریں گے، اندھیری کالی رات کی طائف میں محبوب خدا کی سواری نے قدم رکھا، پوری بادی روشن منور ہو گئی، دنیا حیران ہو گئی۔ وہاں بارش نہیں تھی، بارش نے استقبال کیا، درخت سوکھ گئے تھے، درخت سبز ہو گئے، صبح کو لوگ اٹھے، ہر درخت ہرا تھا، سبحان اللہ۔ پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک بکری والے کی 10 ہونے لگی، 10 والے کی ایسی برکات کا دروازہ کھل گیا طائف میں۔ علیمہ سعدیہ سے میں نے پوچھا کہ جب آپ کے گھر میں محبوب خدا گئے، آپ نے کون سا چراغ جلایا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی چراغ نہیں تھا۔ تو پھر ہوتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں نہ دیا تھا، نہ چراغ تھا، نہ بتی تھی، نہ لیمپ تھا، نہ تیل تھا۔ تو آپ اندھیری کالی رات میں، انہوں نے بتایا فی لیالی المظلمہ، جتنی بھی کالی راتیں ہو جاتی، میرے پاس روشنی کے لیے ایک ہی چہرہ تھا، الا وجہ محمدہ، ایک چہرہ تھا آمنہ کے لال کا، کپڑا ہٹاتی میرا گھر روشن منور ہو جاتا۔ بڑی خوش نصیب۔ فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کان وجہہ کل قمر، آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اللہ اکبر کبھی، اتنی پیارا چہرہ۔ اچھا میں نہیں بتاتا بھائی، میں نے نہیں دیکھا نا، آپ الحمدللہ کئی دفعہ زیارت ہوئی ہے، میں یہ کبھی نہیں چھپاؤں گا کہ مجھے الحمدللہ کئی مرتبہ دیدار ہوا ہے، اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ میں نے آپ کے پیچھے فجر کی نماز، اور وہ بھی گنبد خضراء میں آپ کی پچھلی صف میں، اور دائیں طرف پھیر کے پڑھی ہے فجر کی نماز آپ کے پیچھے۔ یہ بھی مجھے اپنے اوپر ایک قسم کا، میں اپنی قسمت پہ ناز ہے کہ میں آپ کی اقتداء میں چل رہا ہوں، سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں الحمدللہ۔ فرمایا حسان ابن ثابت نے جب ایسے دیکھا چہرہ، آپ کو فرمایا کہ میں آپ کی منظر کشی کر دوں، آپ کے سامنے کمی ہو تو میری اصلاح کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی حسان سنا دو وہ قصیدہ۔ آپ نے منبر پہ قدم رکھا، حسان ابن ثابت نے حکم نبوی کا اوپر چڑھ جاؤ، نیچے بھی سنا تھا میں نہیں، قصیدہ عظیم ہے، اس کو نیچے نہیں اوپر کھڑے ہو کے سناؤ، جو قصیدہ مدنی کا کریم کا پڑھے گا رب اس کو اونچا کر دے گا۔ فرمایا قصیدہ پڑھ کے سناؤ، وَأَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے نہیں جنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے تو ہر نبی پاک تھا، لیکن جو آخری صفت ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسے چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا دیا۔ یہ ہے اصل جی، جیسے تم کہو بھائی ہم دونوں بھائی ہیں، جیسے کہو ویسے کر لیتے ہیں۔ اللہ کا یہ محبوب ہے، اللہ کا کوئی بھائی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ لم یلد ولم یولد، البتہ اللہ کے محبوب ہے، وہ نبی آخر الزمان ہے، میرے محبوب۔ اچھا وہ طائف کے اندر اپنا مدینہ منورہ میں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، عشق المدینہ و مثل المدینہ، جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ وہ طائف کے اندر مدینہ منورہ میں سنیات الوداع ہے، اللہ آپ کو سنیات الوداع بھی دکھا دے۔ وہاں پہ انصار مدینہ کی بچیاں استقبال محمد کے لیے جمائیں اور کہہ رہی ہیں ترانہ اپنی توتلی پیاری میٹھی زبان میں، اور کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا
من ثنیات الوداع. 14ویں کا چاند سے بھی زیادہ حسین چہرہ ابھی اسی گھاٹی سے نکل، میں نے کئی دفعہ دیکھی، اب آپ کو بھی دکھا، اسی گھاٹی سے آنے والا ہے. اگلے دن ایک یہودی نے 15 دن بعد تو انصار کھڑے رہے، واپس چلے گئے، بچیاں روز جاتی تھی. تو 15 دن کے بعد ایک یہودی نے آواز دی اہل مدینہ کو، آؤ آؤ جس ہستی کا انتظار تھا آ رہی ہیں. کہاں سے پتہ چلا؟ کس نے اطلاع دی؟ لیکن اطلاع نہیں دی، جس کے قبضے میں میری جان ہے. پوری رات میں نے اس گھاٹی میں نور کی شعاعیں دیکھی، آسمان تک لگی، اور اس نے کلمہ پڑھا. کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. نحن جار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری. حفیظ جلندری نے ایک شعر کہہ دیا اور میرے عشق کا رخی موڑ دیا. اس نے فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے جاؤ سلام سلام بھائی، حکم ہے نبی علیہ السلام کا، اللہ کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مجمع میں لوگ جمع ہوں اور میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے واللہ دین اللہ، ان کا دین ہی نہیں ہے. ولا یرا وجھی، قیامت کے دن یہ لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. صحابہ یا رسول اللہ فدینا لک یا رسول اللہ فداک ابی و امی و مالی و بدنی و روحی و جسدی و اہلی و بیتی و وطنی یا رسول اللہ. یہ تو بتائیں، سلام تو ہم جانتے ہیں، یہ صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ تو پتا ہے ہم آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں نا، اللہ آپ کو لے جائے وہاں سلام نہیں کریں گے. سب سے پہلے جائیں گے اور جا کے آپ کے سامنے گردنیں نظریں جھکا کے ٹھہریں گے اور کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ یا خاتم النبیین یا امام الانبیاء والمرسلین. پھر ایک قدم اور رکھیں گے، پھر نبی علیہ السلام کے غلام کو سلام کریں. السلام علیک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا ثانی اثنین ذوما فی الغار، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب جائیں گے انشاءاللہ، ابھی رمضان میں اللہ لے جائیں، ہر سال جاتے تھے، دوسرا سال ہے رکے پڑے. اللہ اکبر. توبہ کر رہی ہیں، شاید رب ہم سے ناراض، پتہ نہیں کس وجہ سے ناراض ہے. اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معافی طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. کسی وجہ سے کسی سے بھی ناراض ہے اللہ اپنا در پہ آنے دے. اللہ محبوب کے در کی غلامی اور حاضری نصیب کرے. ہمارے گناہوں کی شامت ہے کہ بیت اللہ کا داخلہ بند، مدینے میں جانا بھی بند ہوا. انشاءاللہ توبہ تو کرے گا، قبول میرا مولا کرے گا، اور اسی ڈالی در کھلے گا. آمین کہہ دیں. فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. میں نے نہیں کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرما رہی ہیں.
انہوں نے فرمایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کی حسن و جمال کو، عورتوں نے انگلیاں کٹوائی، آپ کو علماء نے انگلیاں کٹ گئی دیکھتے دیکھتے چہرہ، اور پھر فرمایا جنہوں نے ہمارے آقا کو دیکھا، ہمارے آقا ہمارے سرتاج کو دیکھا، آپ کے رخ انور کو، مہتاب کو دیکھا، انگلیاں بھی کٹ گئی اور ساتھ گردنیں بھی کٹ گئی۔ یہ حسن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی اور آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی تو ہٹتی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھوک لگتی صرف محبوب کا دیدار کراتے، بھوک گئی، پیاس لگتی محبوب کا دیدار کراتے، پیاس گئی، غربت مسکینی محبوب کا دیدار کراتے، گھر مالا مال بھر جاتے، صرف دیدار سے۔ یہ دیدار حبب الی من الدنیا ثلاث، ایک عاشق نے کہا ابو بکر صدیق کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا پسند ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اللہ کی پوری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ دیکھتے جاؤ پھر انہی سے پیار کرنا، سنتے جاؤ انہی سے پیار کرنا۔ کیا؟ فرمایا الطیب، سب سے پہلی چیز مجھے خوشبو پسند ہے۔ الگ جا میرا محبوبہ، اور جس پیٹ میں تیرا وجود آیا ہم نے تو اس بدن کو بھی مرتبہ رمبر کر دیا جس کو آپ کا ہاتھ لگ جائے گا۔ 6 نسلوں تک ایک صحابی کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ کانا ریح ابا بکر کا ریح المسک، ابو بکر کے بدن سے بھی آمنہ کے لال کی خوشبو آتی۔ ابو ہریرہ نے فرمایا سب سے بڑے راوی، سب سے زیادہ احادیث کے راوی ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب آپ اٹھ کے چلے جاتے ہمیں نہ بتاتے، ہم 1 منٹ میں دریافت ڈھونڈتے تھے۔ کیسے؟ جس گلی سے خوشبو آتی ہے، خوشبو بھی تو انہیں کو آتی تھی، آپ کو ڈھونڈ لیتے۔ فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ والمرأة الصالحہ، آمنہ کے لال پسند کرے نیک عورت، اللہ بدکار دے سکتا ہے؟ آپ اللہ جیسے چاہ ویسے بنا، آپ جیسے چاہتے کہ آپ نے ویسے بنایا، تو بیوی آپ نے پاک نہیں مانگی؟ فرمایا کہ میری بیوی والمرأة الصالحہ، 11 کی 11 بیوی آپ کی صالحات کی، طیبات کی، امہات کی، سب وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اسی لیے اللہ نے فرمایا جا 50 نماز، اگر تمہاری آنکھ پر نماز ہے تو جاؤ نماز ہی پڑھو، 50 نماز۔ اللہ نے تکبیر کرتے کرتے 5 کر دی، فرمایا پھر بھی ہم نے نیت 50 کی تھی، جو 5 پڑھ لے گا ہم ثواب پھر بھی اس کو 50 کر دیتے ہیں۔ ادھر عاشق بیٹھے تھے، صدقت یا رسول اللہ، بالکل سچ فرمایا۔ فرمایا میں غلام بھی عرض کرنا چاہتا ہوں حبب الی من الدنیا ثلاث، آخری بات ہے، نماز کے ٹائم میں نے صبر بھی کرنا ہے۔ یہ ایسا موضوع میرے ذمہ لگا دیا ہے کہ چاہے رات پوری گزری جائے میرے سے بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ میرا محبوب عنوان ہے سیرت کا اور میرے محبوب کا تذکرہ ہے۔ یہ میں کبھی اس کو ختم ہی نہیں کر سکتا۔ بات کو روکنے کا مجھے طریقہ دیا تھا کہ میں کہاں اس بات کو جا کر روکوں، یہ ہے اتنی، دل کرتا ہے میں کرتا رہوں، لیکن سفر بھی کرنا ہوتا ہے، آگے بیانات کا بھی ایک پروگرام ہے۔ فرمایا میں غلام بھی عرض کرتا ہوں آقا کہ میں بھی تو آپ کا دیوانہ ہوں، مستانہ ہوں، جالسہ۔ کبھی ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا پوری زندگی، ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلے، ظلم نہیں کیا، ہیر پھیر نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، جیسے پاک و صاف زندگی گزاری۔ کیوں؟ آمنہ کے لال کے جو دوستی کا اثر ہوتا ہے نا۔ اتفاق یہ ہوا کہ 63 سال کے نبی علیہ السلام سے وفات ہوئی، صدیق اکبر بھی 63 سال کے تھے، وفات ہوئی۔ اتفاق یہ ہوا وہ پیر کا دن تھا، ابو بکر فوت ہو رہے تھے تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو زہر دی گئی، صدیق اکبر کو بھی زہر دی گئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو بھی زہر یہودی عورت نے دی، ابو بکر صدیق کو بھی یہودی عورت نے زہر دیا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بخار ہوا تو نبی علیہ السلام کو بھی پہلے بخار تھا، صدیق کو بھی بخار ہوا۔ اتفاق یہ ہوا کہ
آپ کو اسی کپڑے میں کفن دیا گیا اور صدیق اکبر کو بھی اسی کپڑے سے کفن دیا گیا. اتفاق یہ ہوا نبی علیہ السلام کی قبر عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنی, صدیق اکبر کے حجرے اسی میں بنی. اتفاق یہ ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے قبر آمنہ کے لال کی کھلے گی اور ساتھ اس کے بعد ابوبکر صدیق کی کھلے گی. فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. سب سے پہلی چیز النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں اور دیکھتا رہوں. اللہ تعالیٰ میں محبوب کا دیدار نصیب کرے, آمین کہہ لیں. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, میرے ساتھ دہراتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہوگی, پھر نماز, پھر لنگر بھی تیار ہے. تمام ساتھی جو حضرات سلسلہ نقش بندیہ کے اندر بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں. جو بیعت ہیں ہمارے ساتھ وہ تجدید کر لیں. جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی, لیکن توبہ کی کلمات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.